سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يفقهوا قولي. ربي زدني علما رب زدني علما. ربي يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين. وبك نستعين. سورہ توبہ آیت نمبر 52. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون. قل آپ فرما دیجئے حال تربصون کیا تم انتظار کر رہے ہو بنا ہمارے بارے میں الا بلکہ کیا کی بجائے اب یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ الا آ گیا. نہیں انتظار کر رہے تم ہمارے بارے میں مگر احد الحسنیین دو احسن انجام. جی حسن سے حسنیین دو حسین شاندار انجام ان میں سے ایک کا آپ ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں. اب وہ دو انجام کیا ہیں؟ یا فتح یا شہادت. تو شہادت کی زندگی مسلمان کے لیے شہادت کی موت یہ بھی فضیلت ہے. تو ان دو میں سے آپ ہمارے بارے میں کسی ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جس چیز کو تم موت سمجھتے ہو وہ ہمارے لیے موت نہیں ہے، وہ زندگی ہے اور نعمتوں بھری زندگی ہے. اقبال نے اس کو اس طرح سے ادا کیا، کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو. کشادے در دل، دل کے دروازے کو کھلنا سمجھتے ہیں. یہ ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، یہ موت کو ہلاکت نہیں سمجھتے بلکہ دل کی کشاد، دل کا کھل جانا سمجھتے ہیں. لہذا اسلام کی یہ تعلیم ہے.
سعادت کی زندگی، شہادت کی موت، حدیث میں مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا۔ تو اب ان لوگوں سے جو محض جن کے سامنے اپنا مفاد ہے، یعنی جو اسلام کی سربلندی میں اپنی سربلندی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی ذات ان کے سامنے ہے، مقصد حیات اور اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد، یعنی اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اور خوفزدہ ہیں دشمن کی طاقت سے۔ تو حالانکہ طاقت ہوتی ہے ایمان کی، یعنی وہ انسان کے اندر ہوتی ہے جو بے خوف بنا دیتی ہے اور بہادر بنا دیتی ہے اور جری بنا دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے پیروکاروں کے اندر تو یہ خوبیاں بدرجہ عدم پیدا کر دی تھی، یعنی انہیں بہادر بنا دیا تھا، بے خوف کر دیا تھا، اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا درس دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو یعنی وہ پیغام کی صداقت کو، اس کی گہرائی کو، اس کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، ان کے آنکھوں میں پہ مفادات کی پٹی چڑھی رہی، اور وہ ادنا خواہشات کے غلام رہے اور دو پر رہے، دو پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی بھلا دو کا معاملہ کوئی زیب دیتا ہے انسان کو، یہ اس نوعیت کے ہیں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں سزا دے، یعنی کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دے۔ ہم ان دو چیزوں میں سے ایک کے منتظر ہیں۔ جی تم ہمارے بارے میں دو چیزوں میں سے ایک کے منتظر ہو، ہم تمہارے بارے میں دو چیزوں میں سے ایک کے منتظر ہیں، لہذا فتربصوا، انتظار کرو، انا معکم متربصون، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جی ہماری خواہش اور آرزو پوری ہوتی ہے یا تمہاری خواہش اور آرزو پوری ہوتی ہے؟ تمہاری خواہش اور آرزو پوری ہو گئی تو ہم کامیاب دونوں صورتوں میں، اور ہماری خواہش پوری ہو گئی تو تم ناکام دونوں صورتوں میں۔ ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا ملے یا اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے تمہیں سزا دے دے، تو تمہارا مقدر، تمہارے عمل کا نتیجہ سزا ہے۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، قل آپ فرما دیجئے، انفقوا خرچ کرو، طوعا او کرہا، جی خوشی سے یا مجبوری سے۔ طوعا اور کرہا یہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو ذرا ثقیل اردو وہ بولتے ہیں نا، اور پڑھتے بھی ہیں ہم، تو طوعا اور کرہا یہ اردو میں بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خوشی سے یا مجبوراً۔ لن یتقبل منکم، وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جی تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، سردار ہیں، یہ اپر کلاس ہے، کہ ٹھیک ہے جی ہم مالی طور پہ آپ کی مدد کر دیتے ہیں، جی اخراجات اٹھا لیتے ہیں، لیکن ہم عملی طور پہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ کے ملک میں بھی کچھ ایسے مالدار ہیں نا جنہوں نے ہر پارٹی میں مال لگایا ہوا ہے، تو جب جس کی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ اس سے پھر فوائد سمیٹ لیتے ہیں، اپنے مرضی کی قانون سازی کر لیتے ہیں۔ یہ ہر دور میں یہ سلسلہ رہتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، یعنی جس میں انہیں فائدہ حاصل ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک کا فائدہ جو ہے نا وہ اکثریت کے خلاف جاتا ہے، ایک گروہ کا فائدہ، ایک طبقے کا فائدہ، سرمایہ داروں کا کے فائدے کے لیے قانون سازی جو ہے وہ ظاہر ہے عوام کے حقوق کو پامال کر کے رہے گی۔ تو یہ اسی نوعیت کا طبقہ ہے جو اپنے مال کے ذریعے سے حکومت کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا متمنی ہے، یعنی اپنا مال لگائیں
اور حکومت سے اپنے حق میں فیصلے کروائیں، قانون سازی کروائیں اور ان سے فوائد حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے لوگوں کے مال کو ریجیکٹ کر دیا کہ تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے نہ اسلام کی خدمت مطلوب ہے، نہ ریاست کو تقویت پہنچانا مقصود ہے، اور نہ عوام کی فلاح و بہبود مقصود ہے۔ مقصد ہے تو صرف اپنے مفاد کا تحفظ۔ ہاں جی، انکم کنتم قوما فاسقین۔ اب یہ اس کی بات آ گئی کہ کیوں تم سے مال قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، دوسری طرف اللہ فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ یہ لے کے آتے ہیں تو ان کو واپس کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا مال قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فاسق ہیں۔ فاسق یہاں پہ کن معنوں میں آپ اس کا تعین کریں، ہے نا جی؟ خود غرض ہے، مال دینے سے مقصود یعنی آپ کی اپنی غرض ہے اور ناجائز فوائد حاصل کرنا ہے، ہاں جی، اپنی ذاتی فوائد کے لیے قانون بنوانا یا فیصلے کروانا۔ اس وقت تو فیصلہ ہوتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب قانون سازی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کو قانون پاس کر دیتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، تب فیصلہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تھے، اعلان فرماتے تھے۔ تو فاسق یہاں پہ ہو گیا خود غرض، کہ بھئی تم اپنی غرض کے لیے پیسہ خرچ کرنے والے لوگ ہو اور پیسے سے پیسہ بناتے ہو، پیسے کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یا اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا تمہارا مقصد نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ نکل آئے تو دوسری بات ہے، فائدہ نتیجہ نکل آئے تو اب یہ قیادت کا کام ہے کہ وہ دیکھے۔ ظاہر ہے کہ پیسے کے بغیر تو کام نہیں چلتا، اور پیسہ مالداروں کے پاس ہی ہوتا ہے، ان سے لینا بھی ہوتا ہے۔ ایک تو ٹیکس کی صورت میں ہے کہ انہوں نے تو دینا ہی دینا ہے، ہاں جی۔ ایک ہے عطیات کی صورت میں، جسے صدقات کہتے ہیں، نفلی صدقات، تو وہ ایسے لوگوں سے قبول کیا جائے جو بے غرض ہوں، جو مقصد کے ساتھ کمیٹڈ ہوں۔ تو ایسے لوگوں سے احتراز کیا جائے کہ جو اس پیسے کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کریں، جی، ایسے قوانین بنوانے کے لیے استعمال کریں جس سے یعنی ان کا ذاتی فائدہ ہو اور عوام کا نقصان ہو۔ تو یہ حکومتوں کے یا لینے والوں کے فیصلہ کرنے کی چیز ہے۔ جماعتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں ہو گئیں، ان کو بھی پیسے دیتے ہیں یہ مالدار لوگ، ہے نا، اور پھر ان سے اپنے حق میں بیانات لیتے ہیں اور تائیدی بیانات لیتے ہیں۔ تو اب وہ یہ جماعت کی قیادت پہ منحصر ہے کہ وہ بلیک میل نہ ہو۔ جماعت کا کام تو ہوتا ہے نا عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا، کمزوروں کے لیے، کمزوروں کو طاقتور بنانے کے لیے جد و جہد کرنا، یا کمزوروں میں ان کے حقوق کا شعور پیدا کرنا۔ جماعتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کیا کریں؟ وہ نہ کریں نا، وہ یہی تو میں بات بتا رہا ہوں کہ جن کی مجبوریاں ہوتی ہیں وہ پھر اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرنے کا ڈھونگ رچانا بند کر دیں، جی، جو مجبور ہو جائے، ہے نا۔ تو بہرحال یہ ہر ایک کے اپنے فیصلہ کرنے کے، اللہ کو جواب دینا ہے سب نے، جی۔ تو کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، ظاہر کے اوپر ہی کوئی نہ کوئی رائے قائم ہوتی ہے، لیکن جو مجبوری ہے، کس درجے کی مجبوری ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ کے ہاں جواب سوچ لیں۔ ہاں خان صاحب، اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا۔ بد عقیدہ جو ہیں، یہ میں آپ کو میرا جو تصور ہے نا شرک کا، یہ میں نے واضح کیا ہے، یہ جو اپر کلاس ہے نا اس کا عوام کو غلام بنا لینا، یہ ایسا شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ عوام کو اپنا غلام بنا لینا، اپنا حکم ان پر چلانا اللہ کی بجائے، اللہ کی جگہ لے لینا، اللہ کو بے دخل کرنا
اور اس کی جگہ خود براجمان ہو جانا، جو بندوں کا رب بن جانا، بندوں کا مالک بن جانا، بندوں پر اپنا جو نظریہ ہے وہ مسلط کرنا. ہاں جی، فرعون کا شرک اسی نوعیت کا تھا. اچھا، فرعون سے نیچے پھر اس کی کلاس ہوتی ہے، اس کے دائیں بائیں، جو اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں اور عوام کو غلام بنا کے رکھتے ہیں. خود فرعون کے غلام ہوتے ہیں، نمرود کے غلام ہوتے ہیں، یعنی اوپر، اور نیچے عوام کو غلام بنا کے رکھتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے. تو عوام بیچارے جو ہے نا، یہ تو دبے ہوئے پسے ہوئے، ان کے لیے 3 الفاظ استعمال کرتا ہوں میں: جاہل، کاہل، غافل. جاہل، کاہل، غافل. یہ عوام جاہل، کاہل، غافل بنا کے رکھے جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. اللہ نے تو ہر انسان کو دماغ بھی دے کر پیدا کیا، آزاد بھی پیدا کیا، اور اوپر اٹھنے کی خواہش بھی اس کے اندر رکھی ہے نا. تو روح جو ہے نا اوپر کی چیز ہے، جسم نیچے کی چیز ہے. جسم جسمانی تقاضے وہ اسے نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، روح جو ہے اسے بلندی کی طرف کھینچتی ہے. تو عوام کو یہ بنا کے رکھتے ہیں. یہ جو مشرک ہے نا، اللہ کے شریک بن بیٹھنے والے، یہ عوام کو بنا کے رکھتے ہیں جاہل، کاہل، غافل. چاہے کلمہ کو کیوں نہ ہو، تو ہے نہیں ہے ہمارے سماج کے اندر. عوام کو کیا بنا کے رکھتے ہیں؟ جاہل، کاہل، غافل. کون بنا کے رکھتے ہیں؟ اپر کلاس. جی، ارباب مذہب بھی یہ 3 ہیں: ارباب اقتدار، ارباب مذہب اور ارباب معیشت. ارباب معیشت، ارباب اقتدار اور ارباب مذہب، یہ تینوں عوام کو غلام بنا کے رکھتے ہیں جی. اور یہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. اصل میں مجرم یہ ہیں: ارباب اقتدار، ارباب معیشت اور ارباب مذہب. جی، مذہب جو ہے، ارباب مذہب ہے، لوگوں کے دماغ پہ قبضہ کرتے ہیں. ارباب معیشت جو ہیں وہ لوگوں کی مالوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اسباب زندگی. اور ارباب اقتدار جو ہیں وہ ویسے اقتدار پہ مسلط ہو کر عوام کی جانوں پر قبضہ کرتے ہیں، جان، مال اور دماغ. تو جو اپنے قبضے میں لیتے ہیں وہ مشرک ہیں. ان کا شرک ناقابل معافی ہے، کیونکہ انسانیت کے خلاف ہے نا جی. تو عوام کو میں اس طرح سے یعنی طاقت دیتا ہوں کہ بھئی آپ انسان ہیں، آپ آزاد ہیں، عزت آپ کا حق ہے، اور زندگی جینا آپ کا حق ہے. یہ آپ کے اوپر مسلط ہیں. ان سے جان چھڑائیں، اور جان چھڑاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. ہاں جی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ آپ کے الہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے رب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شرک کے مرتکب ہیں اور ان بدترین انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. قرآن بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ اتخذوا آباءهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ان کو بھی بتا دیں انجینئر اسحاق صاحب کو، یہ ارباب من دون اللہ اور ارباب مذہب ہیں. یہ اکثر اکثر ہیں، چند نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں بھائی، چند تو آپ ہیں، آپ چند ہیں، آپ چند ہیں جو عوام کو ان کی غلامی سے چھڑانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. آپ چند ہیں، آپ کی آواز بڑی کمزور ہے، نحیف ہے، اور اکثریت جو ہے وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ہاں جی، اندھا دھند لگی ہوئی ہے. بڑی پسند ہے یہ. میں کہ 1% جنت ویسن 99% جہنم ویسن تو کہ میں 2% بڑھاؤں. ہاں جی، آپ بھی کوشش کریں. اچھا جی، وما مانا ہوں کدھر ہے
إلا أنهم كفروا بالله الا انہم کفروا باللہ و برسولہ، سبحان اللہ. سوائے مگر اس وجہ سے انہم کفروا باللہ و برسولہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی سچائی کو ماننے سے انکار کیا ہے. سبحان اللہ، کیا تعریف کی تھی میں کفر دی. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی سچائی کو ماننے سے انکار کیا ہے. ہیں وہ مسلمانوں کے اندر، رہتے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اگلی بات جو آئی ہے نا وہ اس کی وضاحت کرتی ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. اللہ اکبر. ہیں جی وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، بے دلی کے ساتھ آتے ہیں. یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے ہیں تو ان کو اس طرح کے کافر نہیں ہیں جیسا کہ مشرکین مکہ کافر تھے، بلکہ یہ ساتھ رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی صداقت پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے اپنی ترجیحات بنائی ہوئی ہیں. یعنی وہ کل ان صلاتی و نسکی و ماہیا و مماتی للہ رب العالمین. تو مومن کی شان تو یہ ہے نا کہ ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ اللہ کے اور اس کے رسول کے حوالے کر دے، بچا کے کچھ نہ رکھے. سبحان اللہ. مومن کی شان یہ ہے. مومن کی شان. لیکن وہ جو جس کی نظر ہی مال پہ ہو، جس کی نظر ہی مفاد پہ ہو، مسلمانوں کے گروہ میں شامل بھی ہو، لیکن وہ اس کے تقاضوں کو نہ صرف پورا نہ کرے بلکہ اس کی طرف دھیان ہی نہ جائے اس کا، وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی جو صداقت ہے نا وہ ابھی اس کے دل میں اتری نہیں ہے، اتری نہیں ہے. بے شک. اس کے منکر ہیں یہ. لا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى. اب یہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے. نظام صلاۃ کیا ہے؟ مسلمانوں کی اجتماعیت. یہاں آ کے مسلمان اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تقویت پاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ہیں تو اپنا ایمان بڑھاتے ہیں، ہاں جی اپنے جذبے توانا کرتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے. یہاں تو مسلمانوں کو کشاں چلے آنا چاہیے، بے شک. ہاں جی شوق سے آنا چاہیے، لیکن ان کو موت پڑتی ہے. یہ صرف حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں، ہاں جی کوئی ہم بھی شامل رہیں، ہماری بھی حاضری لگ جائے اور لوگ دیکھ لیں کہ ہم بھی آئے ہوئے ہیں. یعنی دل کی کشش کے ساتھ نہیں آتے. تو کسالہ حاجی ایک بھائی اور باللہ یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك. لا الہ الا اللہ ولا ينفقون الا وهم کارہون. ہاں جی خرچ بھی کرتے ہیں تو جبر کے عالم میں دینا پڑتا ہے اور دل کی خواہش سے نہیں، محض بد دلی کے ساتھ راہ خدا میں دیتے ہیں. تو ایسے جب پھر اسلام مضبوط ہو، ظاہر ہے کہ جب کمزور ہوتا ہے پھر تو ایسے لوگ پھنے کا بن کے اپنا دور دور رہتے ہیں، لیکن جب طاقت پکڑتا ہے تو پھر قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں. مفادات انہیں ادھر بھی بنا کے رکھنے کی کا تقاضا کرتے ہیں اور ادھر اپنے ہاں بھی بنا کے رکھتے ہیں. تو ہر جگہ پوز یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں، دونوں کے خیر خواہ ہیں، صلح کے ساتھ رہیں. مختلف یعنی یہ مختلف کردار ہیں، یعنی ایک ہی کردار کی خصوصیات نہیں ہیں بلکہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خامیاں بیان فرمائی ہیں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. ہاں تو یہ جو ان کے مال اور اولاد کی کثرت ہے نا یہ آپ کو متاثر نہ کرے کہ بھئی یہ بڑے طاقتور ہیں، اگر اسلام کو ان کا حمایت حاصل ہو جائے تو اسلام سربلند ہوگا. یعنی ان خامیوں کے ساتھ ویسے تو اسلام کو ہر فرد کی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، افراد کی بھی ضرورت ہے، لیکن کیسے افراد؟ جو مخلص ہوں، جو تج دیں، جو اوڑھنا بچھونا بنا لیں اسلام کو اور اس کی تعلیمات کو، ایسے افراد کی ضرورت ہے. ایسے افراد کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں.
اسلامی ریاست کو، ریاست کی طاقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں تو وہ تو نقصان پہنچائیں گے، ہے نا. تو آپ ان کے مال اور جان کی کثرت سے متاثر نہ ہوں کہ یہ اگر ہمارے ساتھ آ جائیں، مخلص ہو کے آ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اسی حال میں آ جائیں، اسی حال میں جو ان کا حال ہے، اسی حال میں اگر ہمارے ساتھ آئے تو ہماری خرابیوں کا باعث بنیں گے. تو آپ نے ان کے مال اور جان کی کثرت سے متاثر نہیں ہونا. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اب یہاں پہ پھر آپ نے یہ بات واضح کرنی ہے، اللہ چاہتا ہے لیعذبہم، تاکہ انہیں عذاب دے، بہا، ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے، ان کے مال کی کثرت اور ان کے جانوں اولاد کی کثرت ان کے لیے وبال جان بن جائے اس دنیا کے اندر. اللہ چاہتا ہے. سوال پیدا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کیوں چاہتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے اللہ؟ کیوں چاہتا ہے ایسا ان کے لیے؟ اب جواب آپ درست دے لیں گے. نتیجہ فعل ہے، اوپر آ گئی نا بات کہ ان کے دلوں کا کھوٹ ہے. یہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اتنی لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اخلاص کا وزن ہے، یہاں اپنے آپ کو وقف کر دینے والا بلند ہوتا ہے، لیکن یہ ابھی تک اپنے مفادات کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی قائم کردہ ریاست سے بھی ذاتی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا چاہے گا جی؟ جو یہاں بیان ہو گیا کہ ان کے مالوں اور جانوں کی کثرت کو خود ان کے لیے وجہ مصیبت بنا دے گا. بڑا عذاب ہے، بڑا بڑی اولاد اگوا. تو اللہ نے پہلے نہیں چاہا، پہلے انہوں نے ثابت کیا کہ ایسا ان کے ساتھ کیا جائے. اللہ نے پہلے چاہا، یعنی انہوں نے ثابت کیا، اپنے آپ کو اس کا مستحق ثابت کیا کہ اللہ ان کے بارے میں ایسا فیصلہ کرے. ہاں جی چلو یہ ختم کرتے ہیں جی بس. وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان نکلے، وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حال میں کہ وہ کفر کی حالت ہی میں پڑے ہوئے ہوں. کس وجہ سے اللہ چاہتا ہے؟ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے اس مقام پہ اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے اور اس کا مستحق بنا لیا ہے. تو ہم بھی بعض اوقات کسی کے بارے میں، اولاد کے بارے میں چاہتے ہیں، میں نے یہ چاہا تو نہیں تھا، لیکن یہ اپنے کیے کے نتیجے میں اس فیصلہ کروانے میں مجھ سے مجبور ہو گیا ہے، اس کہ اپنے کرتوت ایسے تھے. تو یہ کرتوت ہیں جس کی بنا پہ اللہ نے ان کے بارے میں ایسا چاہا ہے، لہذا کرتوت پہلے، اللہ کا فیصلہ بعد میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحانک اللہم ربی، سبحانک اللہم سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. ہاں جی نام ٹھیک کر